حکومتیں فوج کے پیچھے نہ چھپیں. کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ مردم شماری میں فوج کو لا اینڈ آرڈر کے تناظر میں رکھا گیا تھا. یا تو حکومتیں کہیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر نہیں تھا بلکہ فوج نے ہم سے کہا تھا کہ کراچی کو آدھا کھا لو، یا تو اس بات کا وہ اعلان کریں. تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو بھی چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں جو فوج کے پیچھے چھپ کر کراچی کی آدھی آبادی کھا گئے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان کو بھی اس پر واضح طور پر بتا دینا چاہیے کہ یہ معاملہ ان کا نہیں ہے، وہ صرف لا اینڈ آرڈر کے لیے تھے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی کے 6 رکنی وفد نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کی اور مطالبہ کیا کہ 10 نومبر کو CCI کے اجلاس میں کراچی کی درست مردم شماری کے حوالے سے واضح موقف اختیار کیا جائے. ملاقات کے بعد حافظ نعیم الرحمان نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کی تعمیر و ترقی کی ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے. 11 یا 10 تاریخ کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں مردم شماری والا معاملہ آنا ہے. سندھ حکومت نے اس مردم شماری پہ جو 2017 میں ہوئی تھی اعتراضات کیے تھے اور پھر بالآخر یہ طے پایا تھا کہ 5% بلاکس کو ری اوپن کر کے مردم شماری کر کے چیک کیا جائے گا. اب 3 سال گزرنے کے بعد اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. ہم نے CM صاحب سے بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ آپ سندھ کا یہ مقدمہ لڑیں تو آپ اسپیشلی جو کراچی کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے مردم شماری میں اس کو بھی اجاگر کیا کریں. انہوں نے اس بات کا یقیناً وعدہ کیا ہے کہ ہم اس مسئلے پر کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن ہم بہت واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس ادارے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر اس جعلی مردم شماری کو یہ کہتی ہے کہ اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے تو جماعت اسلامی کم از کم 3 کروڑ عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی کراچی کے، اور کسی صورت اس جعلی مردم شماری کو ہم قبول نہیں کریں گے چاہے کوئی بھی جعلی نوٹیفیکیشن اس ضمن میں آ جائے. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کو کراچی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. PTI صرف کراچی سے لینا چاہتی ہے، کچھ دینا نہیں چاہتی. یہ PTI پیپلز پارٹی اور MQM جو حکومتی جماعتیں ہیں جو اس کمیٹی کا بھی حصہ ہیں، انہوں نے لوگوں کو مایوس کیا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو جو ہے ریلیف نہیں مل رہا ہے. اس وقت شہر میں ہمارا پانی ہمیں نہیں مل رہا، ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت بدترین صورتحال سیوریج کے نظام کی ہے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، لوگ چھتوں پہ سفر کرتے ہیں اور ایکسیڈنٹ اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ موٹر سائیکلوں پہ جانا پڑتا ہے نوجوانوں کو. کیا کریں وہ؟ اور اس کے کوئی نظام موجود نہیں ہے. اس لیے جماعت اسلامی حق دو کراچی کی اس تحریک کو آگے بڑھائے گی. اور آج خاص طور پر ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر صوبائی حکومت کسی صورت، ہم نہیں چاہیں گے کہ صوبائی حکومت اپنے اسٹانس سے پیچھے ہٹے کہ جو مردم شماری پر اس کا ہے، اور اگر صوبائی حکومت کے اسٹانس کے بغیر نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تو اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ 5% والا کام اب نہیں ہوا تو کم از کم کراچی کی مردم شماری تو دوبارہ ہو سکتی ہے اور 1 مہینے کے اندر ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں اور نمائندگی کا پورا نظام بن سکتا ہے. اس لیے بلدیاتی انتخابات اس لیے نہیں ڈیلے ہونے چاہیے کہ جو ہے وہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہے. مردم شماری ٹھیک کروانا اور بلدیاتی انتخاب کرانا یہ ایک پیرالل کام ہے جس کو ہونا چاہیے. 2017 کے مردم شماری کے حوالے سے معاونت کرنے والے ادارے بھی اپنا موقف واضح کریں. حکمرانوں کو فوج کے پیچھے نہیں چھپنے دیا جائے گا. مردم شماری کے بارے میں یہ حکومتی موقف ہے کہ وہ فوج کی نگرانی میں ہوا ہے. ہم تو فوج سے بھی یہ کہتے ہیں کہ فوج کو اور ISPR کو بہت واضح طور پر اپنا ایک موقف دے دینا چاہیے اور حکومتوں کو واضح کر دینا چاہیے کہ حکومتیں فوج کے پیچھے نہ چھپیں. کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ مردم شماری میں فوج کو لا اینڈ آرڈر کے تناظر میں رکھا گیا تھا. یا تو حکومتیں کہیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر نہیں تھا بلکہ فوج نے ہم سے کہا تھا کہ کراچی کو آدھا کھا لو، یا تو اس بات کا وہ اعلان کریں. تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو بھی چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں جو فوج کے پیچھے چھپ کر کراچی کی آدھی آبادی کھا گئے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان کو بھی اس پر واضح طور پر بتا دینا چاہیے کہ یہ معاملہ ان کا نہیں ہے، وہ صرف لا اینڈ آرڈر کے لیے تھے. کراچی کی با اختیار شہری حکومت کے حوالے سے بھی ہم نے CM صاحب سے کہا ہے کہ اس ایکٹ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اور اختیارات جو ایک میٹروپولیٹن سٹی کے ہونے چاہیے، میگا سٹی کے، اس کے مطابق جو ہے وہ کام ہونا چاہیے. انہوں نے ہم سے کہا ہے انشاءاللہ ہم ان کو تحریری طور پر بھی چیزیں پہنچائیں گے.